بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اس سے اجازت لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ کسی کے گھر پہ آپ کی نظر نہ پڑے اس کی اجازت کے بغیر۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا اس کی اجازت کے بغیر یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب آپ نے کسی کے گھر میں دیکھ لیا بغیر اجازت کے اور گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے رہے ہیں تو یہ ایک فضول حرکت ہے، بلکہ اس کے گھر میں نظر پڑنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان ثلاث، کہ اجازت 3 مرتبہ لو۔ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَارْجِعْ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ، اگر اجازت مل جائے ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں، کسی کی نجی زندگی میں، کسی کی ذاتی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی یا اس کی اجازت کے بغیر اس کی ذاتی اور نجی زندگی کو جھانکنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جب کنڈی کھولے گا تو اس کی نظر فوراً آگے کمرے تک چلی جاتی ہے۔ بعض دفعہ سامنے کمرہ ہے یا صحن ہے یا کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے تو پورا گھر جھانک لیتا ہے یہ آرام سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بنیاد پر تمہیں حکم تھا کہ تم اجازت لے کے جاؤ تو وہ بنیاد یہاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس لیے کسی کے گھر کا دروازہ بجانے سے پہلے انسان کنارے پہ کھڑا ہو، تاکہ اگر اہل خانہ گیٹ کھولتے ہیں تو آپ کی نظر گھر کے اندر نہ پڑے اور نظر نیچے بھی رکھے انسان۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر جھانکے تو کنکر اٹھا کے اس کو مارو، اگر اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی تو تم پر ضمان نہیں ہے۔ کوئی جھانک رہا ہے نا آپ کے گھر میں، کہیں سے بھی جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوربین لگا کے یا ویسے ہی کہیں ادھر اسے جھانکا تاکہ بے لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کنکر اٹھا کے اس کے مار دو، اور اگر اس کی آنکھ پہ لگ جاتا ہے تو دیت نہیں ہے۔ تو اتنی شدید اس پہ تنبیہ ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور آپس میں رہن سہن اور معاشرت کے جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان میں یہ بھی بہت بڑا اصول ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں آپ دخل اندازی کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گھر گھر کی خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، گھر گھر کی خبر ہوتی ہے۔ اس پہ ان کو بڑا فخر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سب گھروں کا پتہ ہے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کمال کی بات نہیں ہے۔ انسان کو صرف اپنے گھر کا علم ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، باقی کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے جتنا جاہل رہے گا اتنا ہی اچھا ہے، پتہ ہی نہ ہو کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، جب انسان دوسروں کے گھروں میں جھانکتا ہے اور ایک ایک گھر کی خبر رکھتا ہے تو اللہ اسے اپنے گھر سے غافل کر دیتا ہے۔ اپنے عیوب پر نظر ہونی چاہیے، اپنے گھر پہ نظر ہونی چاہیے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے جتنا جاہل رہے گا اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ بعض لوگوں کو کبھی موبائل دیا جاتا ہے نا تو وہ موبائل میں ان باکس میں جا کے SMS پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے SMS دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ نے کسی کو اپنا کمپیوٹر استعمال کے لیے دیا، اس نے سارے فولڈر کھول کے دیکھنا شروع کر دیے، بھئی کون کون سے گانے شوق سے سنتے ہیں یہ، اور کس جو ہے نا کیا کیا انہوں نے چیزیں سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ بھئی آپ کو اس سے کیا غرض کہ اس کے کمپیوٹر میں کیا ہے؟ آپ کو جس کام کے لیے دیا ہے آپ وہ کام کرو اور وہ اس کی چیز واپس کر دو۔ موبائل دیا ہے آپ فون کرو اور واپس کر دو۔
تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن شریعت میں یہ بھی بہت بڑے جرائم کے زمرے میں آتی ہیں اور معاشرت کے آداب کے خلاف ہیں یہ چیزیں. بس اپنا پتہ ہونا چاہیے انسان کو. تو یہاں ایک اور بات ہے، دیکھیں انگریزوں کے اصولوں میں اور طور طریقوں میں اور اسلام کے اصولوں میں بہت فرق ہے. انگریزوں کے ہاں اصول یہ ہے کہ آپ کسی کے کمرے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور پھر اجازت لیں کہ مے آئی کمنگ، پھر آپ آگے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. بھائی آ تو گئے ہو، اب جھانک تو لیا تم نے سارا، اب کیا اجازت مانگ رہے ہو کہ میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا. شریعت میں ایسے نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہونے سے پہلے پوچھیں، کیونکہ ممکن ہے اکیلا کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، بے تکلف ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں مجھے کوئی دیکھے. تو اس حالت تک پہنچنے سے پہلے آپ نے اسے اجازت لینی ہے، مے آئی کمنگ کہنا ہے. باہر سے آواز دینی ہے، وہ اندر سے سر سنیں گے، وہ کہیں گے ہاں بھائی، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے. ناک میں اگر انگلی گھما رہے تھے اور کان میں تنکا گھما رہے تھے تو کہیں گے بھائی ابھی کوئی شخص ملنے کے لیے آ رہا ہے تو میں ذرا سلیقے سے بیٹھ جاؤں، تو وہ آپ کو آنے کی اجازت دے دے گا. تو یہ جو ایک ادب ہے نا، جو آفسوں میں سکھایا جاتا ہے، بچوں کو کلاس میں سکھایا جاتا ہے کہ کلاس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ٹیچر سے پوچھیں مے آئی کمنگ، تو یہ بھی غلط ہے، یہ شریعت کے آداب میں سے نہیں ہے. کلاس میں جب دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب تو سب جھانک لیا آپ نے، دیکھ لیا. اب یہ اجازت لینا تکلف ہے، تکلف خام خواہ کی ایک بلا وجہ کی اس کو ایک ٹینشن دینا، آگے بیٹھ جائے چپکے سے آرام سے. تو یہ وہ آداب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ان آداب کی رعایت نہیں کرتا تھا اسے واپس بھیج دیا کرتے تھے کہ دوبارہ ان آداب کی رعایت کر کے گھر میں داخل ہو. تو کسی کے گھر میں جھانکنا، کھڑکی سے دیکھنا، دروازے سے جھانکنے کی کوشش کرنا، ایس ایم ایس پڑھنا، کسی کی تحریریں پڑھنا، اور کسی سے کسی کے گھر کے حالات پوچھنا، یہ بھی بہت ہوتا ہے. بٹھا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتا بھائی وہ کیا ہوا، ان کے گھر میں اس دن آواز آ رہی تھی بڑی لڑنے کی، میاں بیوی کی، تو چکر کچھ معلوم ہے، کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا تھا. اس دن ان کے گھر میں بیلن گرنے کی آواز آئی تھی بہت زور سے، اور میاں صاحب سر پہ ہاتھ رکھ کے باہر نکلے تھے، کچھ سرور پھٹائے لگتا ہے، تو ذرا تحقیق کرنا یہ ہوا کیا ہے، بیگم نے مارا ہے یہ کیا ہوا ہے. تو تجسس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ان تمام چیزوں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.